حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں ہر ایک نے اپنی قوم کو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف نشانیاں بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا ہے۔ چنانچہ ہزار تبدیلیوں کے باوجود آج تک توریت و انجیل میں وہ علامات و نشانیاں موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں موجود تھیں۔ خود توریت و انجیل والے بھی اس حقیقت سے خوب واقف ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب توریت و انجیل دی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کتابوں میں بیان کردہ نشانیوں کی بنا پر اپنے بیٹے کی طرح خوب پہچانتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان میں سے ایک جماعت جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتی ہے۔ اسی طرح قرآن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، مجھ سے پہلے جو توریت ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اپنے بعد آنے والی ایک عظیم الشان نبی کی خوشخبری دیتا ہوں جن کا نام محمد ہے۔ ایک مرتبہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش مکہ میں ماہ ربیع الاول مطابق 12 اپریل 1571 عیسوی پیر کے دن ایسے ماحول میں ہوئی کہ پوری دنیا پر کفر و شرک کی تاریکی چھائی ہوئی تھی اور انسانیت گمراہی میں بھٹک رہی تھی۔ گویا روحانی طور پر ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور جو اللہ تعالیٰ ہر روز چاند، سورج اور ستاروں کے ذریعے سارے عالم کو روشن کرتا تھا، آج اس نے انسانوں کے تاریکی دلوں کو اپنی عبادت و بندگی کی روشنی عطا کرنے کے لیے اپنے پیارے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا آفتاب بنا کر سیدہ آمنہ کے گھر پیدا فرمایا۔ پیدائش کے بعد دادا عبد المطلب نے محمد نام رکھا۔ یہ نام عرب میں بالکل انوکھا تھا۔ لوگوں نے عبد المطلب سے اپنے پوتے کا نام رکھنے کی وجہ معلوم کی تو انہوں نے کہا کہ میرے پوتے کی پوری دنیا میں تعریف کی جائے گی، اس لیے میں نے یہ نام رکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب نے عقیقہ کیا اور تمام مشرکین کو دعوت دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت دنیا پر اثر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش سے 50 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ شاہ یمن ابرہہ ہاتھیوں کے ایک بڑے لشکر کو لے کر بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے مکہ آیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے پورے لشکر کو تباہ کر کے بیت المقدس کی خود حفاظت فرمائی۔ مؤخرین کا بیان ہے کہ جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ٹھیک اسی وقت کسریٰ کے شاہی محل میں سخت زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ اسی طرح فارس کے آتش گردہ کی آگ جو برابر 1000 سال سے جل رہی تھی ایک دم سے بجھ گئی۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کا یہ اعلان تھا کہ اب اس دنیا میں وہ ہستی پیدا ہو چکی ہے جن کی عظمت و بلندی کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا، جو کفر و شرک اور گمراہی کو ختم کر کے ایمان و توحید کا بیج بوئے گا اور تمام بری عادتوں کو ختم کر کے لوگوں کو اچھے اخلاق سکھائے گا، اور جو کسی ایک قوم، قبیلہ و خاندان اور ملک کا نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے پوری دنیا کا ہادی و پیغمبر ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور خاندان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی النسل اور عرب کے باعزت قبیلے قریش کے خاندان بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی نسل میں سے کنانہ کو ممتاز بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو عزت عطا فرمائی اور قریش میں بنو ہاشم کو امتیاز بخشا۔
بادشاہ اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ خاندان بنو زہرہ کی معزز خاتون تھی۔ پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صوبیہ نے دودھ پلایا۔ عرب کے شرفاء کا دستور تھا کہ بچوں کو پرورش کے لیے دیہات کی عورتوں کے حوالے کرتے تھے تاکہ وہاں کی صاف و شفاف ہوا کی وجہ سے بچے صحت مند اور تندرست رہیں۔ اسی دستور کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا عبد المطلب نے حوازن کے قبیلے بنو سعید کی ایک شریف خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے 4 یا 5 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی۔ سال میں 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لا کر والدہ آمنہ اور دادا عبد المطلب کو دکھا جاتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں برکت۔ عرب میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ قبیلہ بنو سعید کی عورتیں بچوں کی پرورش کے لیے مکہ مکرمہ آئی ہوئی تھی۔ انہی میں سے حلیمہ سعدیہ بھی اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کے ساتھ دبلی پتلی سواری پر آئی تھی۔ تقریباً ساری عورتیں مکہ کے مالدار گھرانوں کے بچے لے چکی تھی، صرف حضرت حلیمہ ہی کو کوئی بچہ نہیں ملا تھا۔ ان کو معلوم ہوا کہ عبد المطلب کا پوتا محمد بن عبداللہ ابھی موجود ہے مگر یتیم ہے، اور ساری عورتوں نے ان کی یتیمی کو دیکھ کر چھوڑ دیا کہ جب ان کے والد ہی زندہ نہیں ہیں تو بھرپور اخراجات ملنے کی امید بھی نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ حیران تھی، خالی ہاتھ واپس ہونے کی ہمت نہیں تھی اور ادھر ان کی یتیمی کا خیال تھا۔ بالآخر انہوں نے شوہر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کے لیے قبول کر لیا۔ اسی وقت سے ان کی آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بے پناہ برکتوں کا مشاہدہ کرنے لگی۔ وہ کمزور سواری جو آتے وقت بار بار قافلے سے پیچھے رہ جاتی تھی اب سب سے آگے اتنی تیز رفتار سے چل رہی تھی کہ قافلے والوں کو کہنا پڑا کہ حلیمہ ذرا آہستہ چلو، اور گھر پہنچ کر بھی برکتوں کا مشاہدہ ہونے لگا کہ بکری کا تھن فاقے کی وجہ سے خشک ہو گیا تھا، وہ دودھ سے بھر گیا، چنانچہ انہوں نے اور ان کے شوہر نے پیٹ بھر کر پیا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے برکتوں کو دیکھتی رہتی تھی۔ سخت قحط سالی کے اس دور میں بھی ان کے گھر میں اتنی خوشحالی تھی کہ قبیلے والے حیران تھے، اور ہر شخص اپنے چرواہے کو یہ تاکید کرتا کہ اسی جنگل میں اپنے جانوروں کو بھی چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی والد ماجد عبداللہ کا مدینہ میں انتقال ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ جب عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو والدہ سیدہ آمنہ آپ کو لے کر رشتہ داروں سے ملانے مدینہ منورہ چلی گئیں۔ واپسی میں مقام ابوا میں بیمار ہوئی اور وہیں انتقال فرما گئیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب ماں کی شفقت و محبت سے بھی محروم ہو گئے۔ اس کے بعد دادا عبد المطلب کی شفقت میں پلے بڑھے۔ وہ آپ کو دل و جان سے زیادہ چاہتے تھے، کسی وقت بھی آپ سے غافل نہیں رہتے اور کعبے کے سائے میں اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، جبکہ خاندان میں سے کسی اور کو ان کے ساتھ بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ مگر 2 سال بعد صرف 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی دنیا سے چل بسے۔ اس طرح یتیم محمد بن عبداللہ کے سر سے مشفق دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تربیت و پرورش کے سارے اسباب کو ختم کر کے خود اپنی خصوصی رحمت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت و نگرانی کا انتظام فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا پہلا سفر۔ دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ وہ اپنی اولاد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ جب وہ تجارت کی غرض سے شام جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے لپٹ گئے۔ ابو طالب پر اس کا بڑا اثر پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سفر میں ساتھ لے لیا۔ اس قافلے نے شام پہنچ کر مقام بصرہ میں قیام کیا۔ یہاں بحیرہ نامی راہب رہتا تھا جو عیسائیت کا بڑا عالم تھا۔ اس نے دیکھا کہ بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں اور درخت کی ٹہنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
جھکی ہوئی ہیں۔ پھر اس نے اپنی عادت کے برخلاف اس قافلے کی دعوت کی۔ جب لوگ دعوت میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم عمر ہونے کی وجہ سے ایک درخت کے پاس بٹھا دیا، مگر بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا اور اپنی گود میں بٹھا کر مہر نبوت دیکھنے لگا۔ انہوں نے توریت و انجیل میں آخری نبی سے متعلق ساری نشانیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود پایا۔ پھر ابو طالب سے کہا کہ تمہارا بھتیجا آخری نبی بننے والا ہے، ان کو ملک شام نہ لے جانا ورنہ یہودی قتل کی کوشش کریں گے، انہیں واپس لے جاؤ اور یہودیوں سے ان کی حفاظت کرو۔ چنانچہ ابو طالب اس مختصر گفتگو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بحفاظت مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت و پرورش شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے مخصوص طریقے پر فرمائی تھی۔ بچپن ہی سے انتہائی پاک و صاف زندگی گزاری۔ جس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس میں کفر و شرک اور بت پرستی عام تھی، ہر طرف طرح طرح کی برائیاں اور اخلاقی گندگیاں پھیلی ہوئی تھیں، مگر اس ماحول سے دور رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے۔ بت پرستی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعا نفرت تھی۔ قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شرم و حیا والے اور سچی گفتگو کرنے والے تھے، رشتہ داروں کا خیال رکھتے، لوگوں کا بوجھ ہلکا کرتے اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے، وعدے کو پورا کرنے کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملے پر میں نے یہ وعدہ کیا کہ پھر آؤں گا، لیکن میں بھول گیا اور تیسرے دن ادھر آیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک وہیں انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود میری اس وعدہ خلافی پر بالکل غصہ نہیں ہوئے اور صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھے تکلیف دی، میں اسی جگہ تمہارے وعدہ کرنے کی وجہ سے 3 دن سے موجود ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح مکہ کی ایک شریف خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ بنت خویلد سے ہوا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ ایک دولت مند بیوہ عورت تھیں۔ اس سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت اور حسن اخلاق جیسی صفاف کو دیکھ کر نکاح کا پیغام دیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے پیغام کو ٹھکرا چکی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کا تذکرہ اپنے چچا ابو طالب سے کیا، جس کو انہوں نے بخوشی قبول کر لیا، اور ابو طالب بنو ہاشم اور معزر کے سرداروں کو لے کر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر گئے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ اس وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ آخری وقت تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار اور غمخوار بیوی رہیں۔ ان کی وفات کے بعد بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سے ہی ہے۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے نکاح تک کا واقعہ ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو چینل ملک شاہ کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔